اصل بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بہت مختصر لفظوں میں، وہ یہ ہے کہ اسلام کی بے شمار بہترین تعلیمات میں سے ایک یہ تعلیم ہے کہ ہر ایک کی خیر خواہی دل میں رکھو، ہر ایک کا بھلا چاہو۔ اپنا اور اپنی فیملی کا جو بھلا چاہو ہی اپنے پڑوسیوں کا بھلا چاہو، اپنے تمام رشتہ داروں کا بھلا چاہو، دل سے خیر خواہ بنو۔ یہاں تک کہ اگر کوئی تمہارا برا چاہتا ہے تب بھی تم اس کا برا چاہنے والے مت بنو۔ اتنی اہمیت ہے اس خیر خواہی کی کہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے یہ فرما دیا کہ دین نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ چاہے جتنا لمبا کرتا ہم پہن لیں، چاہے ہماری داڑھی جتنی بھی لمبی ہو جائے، چاہے ہم تہجد گزار ہو جائیں اور ہر سال عمرہ کرنے والے بن جائیں، اگر ہمارے اندر خیر خواہی نہیں آئی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان ظاہری اعمال کا ہماری اندرونی جذبات اور اخلاق پر کوئی اثر نہیں پڑا۔ یہ سب اوپر اوپر کے اعمال ہیں، اور اعمال اگر دل کو نہ بدلیں، اعمال اگر مزاج کو نہ بدلیں تو اعمال غیر مؤثر قرار پاتے ہیں۔ ہم جس خاندان میں پیدا ہوئے اس خاندان کی خیر خواہی ہم پر فرض ہے۔ اپنے قریب اور دور کے رشتہ داروں میں سے ہر رشتہ دار کی خیر خواہی فرض ہے۔ اپنے پڑوسیوں کی خیر خواہی ہم پر فرض ہے، اور اس حد تک فرض ہے کہ اگر ہمارا کوئی پڑوسی تکلیف میں ہے تو ہم اتنے بڑے مجرم ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ایسا شخص ایمان والا ہی نہیں ہے جس کا پڑوسی بھوکا سو رہا۔ غور فرمائیے ہم کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور اسلام کے کتنے حصے پر عمل کر رہے ہیں۔ خدا کے لیے غور کیجئے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں، کس خاندان میں آپس میں جھگڑے نہیں ہیں، کس خاندان میں آپس میں لڑائی نہیں ہے، کہاں گروپ نہیں ہے، کون سے مدرسے میں جھگڑے نہیں ہیں، کون سے مسجد کی کمیٹیوں میں جھگڑے نہیں ہیں، کون سے اسلام پر عمل کر رہے ہیں اور کتنے اسلام پر عمل کر رہے ہیں۔ بہت سنجیدگی سے فکر کی ضرورت ہے، بہت سنجیدگی سے۔ خیر خواہی کا دائرہ اتنا بڑھایا ہے اللہ نے کہ اپنی ذات، اپنی فیملی، اپنے بچے، اپنے والدین، اپنے رشتہ دار، اپنے محلے کے لوگ، پڑوس کے لوگ، پھر آئیے اور آگے بڑھیے اپنے شہر کے لوگ، اپنے ضلع کے لوگ، اپنے صوبے کے لوگ، اپنے ملک کے لوگ، اور یہاں تک کہ پوری انسانیت کی خیر خواہی۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس۔ اسلام جو پھیلا تھا کرتے پجامے سے نہیں پھیلا تھا، ٹوپی اور داڑھی سے بالکل نہیں پھیلا تھا، اسلام تقریروں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام جلسوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام کتابوں سے بھی نہیں پھیلا تھا، اسلام علماء کے بیانات سے بھی نہیں پھیلا تھا۔ دنیا کی قومیں جس چیز کو دیکھ کر حیران تھیں وہ مسلمانوں کے اخلاق اور معاملات، وہ کیریکٹر، وہ پاکیزہ جذبات، وہ غصے اور کینے سے پاک صاف دل، مسکراتے چہرے، خدمت کا مزاج، آپس میں شدید محبت ایک دوسرے سے۔ یہ چیزیں، اس چیز نے دنیا کو چونکا دیا تھا، حیران کر دیا تھا دنیا کو، جادو کر دیا تھا دنیا پر۔
اور یہ چیز ہی ایسی ہے. آپ کسی کی پوجا پاٹ سے اتنے متاثر نہیں ہوتے جتنا آپ کسی کے اخلاق سے متاثر ہوتے. کوئی ڈاکٹر 1 گھنٹہ پوجا کرتا ہو یا 1.5 گھنٹہ نماز پڑھتا ہو، جب وہ ڈاکٹر آپ سے مسکرا کے بات کرتا ہے، آپ کو امید دلاتا ہے، آپ اس کے اندر ایک ہمدرد انسان پاتے ہیں، تو آپ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں. یہ خیرخواہی ہی ہے جس کے جذبے سے میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں اور پورے ملک کی خاک چان رہا ہوں، سخت بیماری کے باوجود. کیونکہ میں اس کو دینی فریضہ سمجھتا ہوں، نماز اور زکوٰۃ کی طرح. غور سے سنیں علماء، ملک کے خیر خواہی، وطن کے خیر خواہی، ریجن کے خیر خواہی، بر صغیر کے خیر خواہی، جس خطے میں ہم رہتے ہیں اس خطے کی خیر خواہی، کسانوں کی خیر خواہی، مزدوروں کی خیر خواہی، دلتوں کی خیر خواہی، اوبیسیز کی خیر خواہی، ہندوؤں کی خیر خواہی، سکھوں کی خیر خواہی، عیسائیوں کی خیر خواہی. یہ ہے اسلام کا مزاج جو آج بالکل اجنبی ہو گیا ہے.